باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کی خدمت میں عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں، عید الفطر کا موقع ہے اور کچھ ہی گھنٹوں میں پوری دنیا اس عید کے جشن میں ڈوبنے والی ہے۔ عید الفطر بیسیکلی عید فطرت ہے۔ عید فطرت ہے کیونکہ یہ اللہ نے رمضان میں جو ہمیں ٹائم پیریڈ دیا ہے اس میں ہم اپنی فطرت پہ کام کرتے ہیں، اپنی فطرت جو ہماری فطرت جو زنگ آلودہ فطرت ہے اس میں سے زنگ کو ہٹاتے ہیں، جتنی بھی زیادہ ایونٹس ہیں ہمارے اندر اس کو ختم کرتے ہیں، بری عادتوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ کی بندگی کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں۔ اس دوران ہم اپنی بری عادتیں جیسے میوزک ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں اس کو چھوڑ کے اللہ سے قربت حاصل کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں اور اس پہ اپنی فطرت پہ کام کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی فطرت کو نہ صرف ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے، نہ بلکہ اس کو عروج پہ پہنچانا ہے، اس کو اوپر بڑھانا ہے اور زیادہ بڑھانا ہے۔ تو اسی کے کانٹیکس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شعبانیہ میں فرماتے ہیں، جہاں انہوں نے خود اس کو رمضان کو تین اس میں ڈیوائڈ کیا ہے، تین اشروں میں۔ پہلا اشرہ رحمت کا اشرہ ہے، دوسرا اشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا آزادی کا ہے۔ اس کے بعد عید الفطر ہے۔ عید کا دن جو ہے بیسیکلی جشن ہے، جشن آزادی فطرت ہے، کیونکہ اس میں ہماری فطرت جو ہے وہ ایول سے نجات پا رہی ہے۔ ایول سے ہم نے اپنے آپ کو ایک مہینے میں پوری سیکریفائزز کر کے اپنے اندر جو چینجز لائے ہیں، پازیٹیو چینج لائے ہیں، اس سے ہم نے اپنی فطرت کو، اپنی روح کو ایک غذا دی ہے جس سے ہماری روح بھی پرواز کرے گی۔ ہم نے اس میں شب قدر میں ہم نے جہاں پہ ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، تو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو سم تھنگ 82 ایئرس کے اراؤنڈ بیٹھتا ہے۔ تو جہاں پہ ہم نے ایک رات جو ہے وہ 82 ایئرس کے ایکویلنٹ بیٹھ رہی ہے، اپنے ایک رات کی عبادت سے اپنی روح کو اتنا بڑا پرواز دیا ہے، تو ہم کہیں ایسا کام نہ انجام دے دیں جو رمضان ختم ہونے کے بعد کہ اس سے ہمارے جو اعمال ہیں وہ سب نلوائڈ ہو جائیں اور ہم بہت پیچھے دھکیل دیے جائیں۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ جس طرح سے ہم رمضان میں عبادات کرتے تھے، جو پازیٹیو چینجز اپنے اندر لائے تھے رمضان میں، ایسا نہ ہو کہ ہم وہ رمضان کے بعد سب کچھ چھوڑ دیں اور سب کچھ ختم کر دیں اور دوبارہ وہی جو ہم پہلے تھے رمضان سے پہلے وہی بن جائیں۔ تو ہمیں جو فطرت میں ہم چینج لائیں انہیں آگے لے کے بڑھنا ہے، پروٹیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اور زیادہ اس میں موڈیفیکیشن اور زیادہ اس میں عروج دینا ہے۔ تو پھر اس کے بعد دوسرا آپ کو معلوم ہی ہوا سب کو کہ کرونا وائرس پینڈمک چل رہا ہے، تو ایسے میں بہت سارے لوگوں کی مالی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایون مڈل کلاس جو ہیں وہ جو ٹھیک ٹھاک پیسہ جو کما رہے تھے، وہ ان کو جو بھی جاب سے نکالنے کے بعد ان پہ بھی اب فائنینشیل کرائسس آیا ہوا ہے۔ تو ہمیں آس پاس دیکھنا چاہیے، نہ صرف ہمیں وہ دیکھیں کہ یہ مسلمان کی مدد کریں بلکہ ہر بندے کی مدد کریں، وہ کسی بھی مسلک کا ہو، چاہے کسی بھی فکر کا ہو۔ آخر میں امام علی کا قول بھی ہے کہ اگر وہ تمہارا برادر ایمانی نہ ہو لیکن وہ تمہارا انسانیت کے طور پہ تمہارا بھائی ہے، تو ہمیں انسانیت کے طور پہ سب کی مدد کریں، سب کی برابر سے مدد کریں۔ سب سے پہلے اپنے پڑوس میں دیکھیں کہ ہمارا پڑوسی جو ہے وہ کہیں کس طرح کی لائف گزار رہا ہے، کہیں اس کو ضرورت تو نہیں ہے، سب سے پہلے اس کے پاس جائیں، اس کی مدد کریں۔ پھر فطرے کا پیسہ جو ہے وہ اتنی جلدی نکال دیا جائے کہ وہ جو غربا ہے یا پھر جس کو ضرورت ہے وہ اس کے عید جو ہے وہ صحیح سے منائی جائے، اس وقت پہ منائی جائے اور اس کی عید بھی سکونی نہ رہے۔ اکثر فطرے نکالنے میں اتنا ٹائم لگا دیا جاتا ہے کہ جو پیسہ جو ہوتا ہے فطرے کا وہ جو ضرورت مند ہے اس کے پاس جب پہنچتا ہے، جب عید نکل چکی ہوئی ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ فطرے کا پیسہ جلد سے جلد نکالیں اور جو ضرورت مند ہیں ان تک پہنچائیں۔ اور جیسے ہی اس پینڈمک کے دوران جیسی حالات ہیں، جیسے ان سب کو دیکھتے ہوئے، موقع نزاکت دیکھتے ہوئے، ہمیں اپنی عید جتنی زیادہ سمپل منائیں اتنی زیادہ بہتر ہے۔ نئے کپڑے نہ بنائیں اور جو بھی سرکاری گائیڈ لائنز ہیں ان کو فالو کریں اور سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں اور اپنے اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم ان سب چیزوں پہ عمل کریں گے، اپنے اندر جو پازیٹیو چینجز لائے ہیں ان پر ان کو ہم آگے جا کے پروٹیکٹ کر کے ان کو اور زیادہ عروج دیں گے اور ہم مطلب ایک کامل بندے بنیں گے اللہ کے۔ اسی طرح اگر
ہم نے چینج اپنے آپ کو وہ نہیں رکھا جیسے ہم رمضان میں تھے، اور چینجز وہی ہو گئے جیسے رمضان سے پہلے تھے، تو ہم اس جشن کو انکمپلیٹ ادھورا چھوڑ دیں گے، اور یہ جشن تبھی پورا ہوگا، عید کا جشن بھی تبھی پورا ہوگا جب ہم اپنے اندر چینجز لائیں گے اور اللہ کے ایک نیک بندے بنیں گے۔ اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپس میں سب لوگ پیار محبت رہیں، آپس میں پیار بانٹیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ میں ایک بار پھر سے آپ سب کی خدمت میں عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ والسلام۔